الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم عالمون إلا العالمون والعالمون كلهم عالمون إلا العالمون والعالمون كلهم عالمون إلا المخلصون والمخلصون على قدر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قوم من الأموال مقتحم آقا نامدار سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ میں آپ کے ساتھ تلاوت کی ہے، اس میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بنیادی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں یہ بیان فرمائی کہ انسان کی جو نجات ہے وہ اس کی شکل و صورت کی بنا پر اور اس کے خاندان اور حسب اور نسب اور قوم اور قبیلے کے بنا پر نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ انسان کی جو نجات ہے الناس كلهم عالمون الا العالمون، انسان کی نجات علم کے اندر، علم کے بغیر سارے کے سارے انسان تباہ و برباد ہو جانے والے ہیں۔ بچے کے لوگ نجات وہ پائیں گے کہ جن کے پاس علم ہے، اور پھر دوسری بات ارشاد فرمائی کہ والعالمون كلهم عالمون الا العالمون، کہ میرے علم کے اندر بھی نجات نہیں۔ اگر کسی کے پاس علم ہے اور وہ صرف علم کو لے کر کے بیٹھ جائے
کسی بات کے ساتھ کروائی والعاقلون كلهم عابدون الا المخلص، جب تک کہ علم اور عمل کے ساتھ ساتھ اخلاص کی لوگوں میں نصیب نہ ہو، عمل کریں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عمل، اور اس کی تین مثالیں ہیں گزشتہ جمعہ کے اندر عرض کی کہ اگر اخلاص نہیں ہے اور بغیر اخلاص کے اگر کوئی انسان عمل کرے چاہے کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے اور وہ عمل قابل نجات نہیں ہے۔ اور جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی جو تین مثالیں بیان کی گئی تھی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کی اجماع کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں علم دیا تھا، تم نے اس علم کو کہاں پہ استعمال کیا، کہاں یوز کیا، اس علم کے اوپر تم نے کیا عمل کیا؟ تو کہیں گے کہ اللہ ہم نے اس علم کو آگے لوگوں تک پہنچایا، بات تفصیل کے ذریعے سے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، تصدیق و تحریر کے ذریعے سے، درس و تدریس کے ذریعے سے۔ اللہ فرمائے کہ ٹھیک ہے یہ سب کچھ کیا، لیکن کیوں؟ لیقال انک عالم، تاکہ دنیا کے اندر شعور ہو جائے کہ فلاں آدمی بڑا عالم ہے، بڑا خطیب ہے، بڑا قائد ہے، بڑا مقرر ہے، بڑا مصنف ہے، محدث ہے۔ فقط قیل، جس چیز کی طلب تھی وہ تو دنیا کے اندر دہلی مشہور ہو گئے، اور پھر ایسے علماء کو الیاذ باللہ منہ کے بل تشریح کر کے دوسروں کے اندر ڈال دیے گئے۔ پھر سخیوں کی اعتماد بلایا جائے گا جن میں لاکھوں کے حساب سے مال اور برکت کی ہوگی۔ اللہ پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں مال دیا، دولت دی، اس دولت کو مال کو کہاں پہ استعمال کیا؟ تو کہیں گے کہ اللہ نے تیرے راستے سے خرچ کیا، فقراء کے، مساکین پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ، ضرورتمندوں پہ، اور خیر کے راستے کے اندر اس مال کو ہم خرچ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے یہ سب کچھ کیا، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ لیقال انک جواد، دنیا کے اندر شعور ہو جائے کہ فلاں آدمی بڑا سخی ہے اور بڑا دینے والا ہے، داد و دیش والا ہے۔ فقط قیل، جو چیز مخصوص تھی دنیا کے اندر وہ تو دنیا کے اندر دے دی اور انہیں بھی منہ کی بات تشریح کر کے دونوں میں ڈال دیے گئے۔ اب بتائیں کہ پھر شہداء کی جماعت کو بلایا جائے گا اور ان سے بھی سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں صحت دی، تندرستی دی، زندگی دی، قوت دی، طاقت دی، اس کو کہاں پہ استعمال کیا؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے جہاد کیا، میرے راستے کے اندر جہاد کیا، لوگوں کو مارا، خود جو ہے مقبول ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ کیوں؟ لیقال انک جلیل، تاکہ دنیا کے اندر شعور ہو جائے کہ فلاں بڑا بہادر ہے اور بڑا جوان مرد ہے، اور اس طریقے سے اس نے جوان مردی کے ساتھ داد شجاعت دیتے ہوئے اس نے شہادت کا مرتبہ حاصل کی۔ فقط قیل، جو چیز مقصود تھی تو دنیا کے اندر وہ حاصل ہو۔ تو بڑے بڑے اعمال ہیں، دعوت و تبلیغ کا عمل، انبیاء علیہ السلام کا عمل ہے، اور سخاوت بہت بڑا عمل ہے، اور شہادت بہت بڑا عمل ہے، لیکن اخلاص اگر نہیں، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، نام نمود ہے، تو فرمائیں کہ بڑے بڑے اعمال جو یہ بھی ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے، اور اس کی نجات کا سبب و ذریعہ نہیں بنے گے۔ اس کے مقابلے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے اعمال کی تین مثالیں بیان کر دیں اور فرمایا کہ ان اعمال کے اندر اخلاص تھا،
تو اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی ان اعمال کو نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے اور آخرت کے اندر بھی وہ نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ حدیث میں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی راستے پہ جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، ابھی کچھ منزلیں انہوں نے طے کی تھی، کچھ میلوں کا سفر کیا تھا کہ اچانک زور سے بارش آ گئی۔ اب ان لوگوں نے اس بارش سے بچاؤ کے لیے یہ تدبیر اختیار کی کہ ساتھ میں پہاڑ کے اندر ایک غار تھا، انہوں نے کہا کہ اس غار کی ہم بنا لے لیتے ہیں اور جب بارش تھم جائے گی تو ہم تصور شروع کر لیں گے۔ اب یہ تینوں آدمی جب اس غار کے اندر داخل ہوئے اور غار کے اندر بیٹھے اور بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگے تو اچانک سے پہاڑی کے اوپر سے چٹانیں جو وہ کھسکنا شروع ہو گئی، جس طرح عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب شدید بارش ہوتی ہے پہاڑی علاقوں کے اندر تو چٹانیں جو ہیں وہ گر پڑتی ہیں، تو ایک بہت بڑی بڑھتی چٹان جو ہے وہاں سے روکی گری اور آ کر سیدھے غار کے اوپر رک گئی اور غار بند ہو گئی۔ اب یہ تینوں آدمی وہاں سے گئے ہوئے غار کے اندر بند ہو گئے اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ اتنی بڑی چٹان ہے، اس کو ہلا نہیں سکتے، ہٹا نہیں سکتے، قریب بھی کوئی آدمی نہیں ہے کہ جن سے مدد طلب کی جا سکے، کھانے کے لیے کوئی چیز پاس موجود نہیں ہے، تو موت کے انتظار میں بیٹھے اور فرمایا کہ جب ایک دن گزرا اور انہیں اپنی موت کا یقین ہونے لگا تو اس وقت پھر انہوں نے ان میں سے ایک ساتھی نے کہا کہ ہمیں اپنی تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ ساتھی نے کہا کہ آپ کیا تدبیر اختیار کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے ذہن کے اندر ایک تدبیر ہے اور وہ مادی تدبیر نہیں ہے کہ ہم اس چٹان کو ہلائیں یا اس کو توڑنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ اسباب نہیں، روحانی تدبیر ہے اور وہ یہ کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے اور یہ سوچے کہ اس نے زندگی کے اندر کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو اور وہ عمل ریاکاری والا نہ ہو، دکھلاوا والا نہ ہو، اور اس عمل کے ذریعے سے اس کے وسیلے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ ہم وسیلے کے قائل ہیں، اعمال کے وسیلے کے اور نیک لوگوں کے وسیلے کے لیے، لیکن اس وسیلے کے قائل نہیں ہیں کہ لوگ پاکستان کے اندر بم اور چرس بھی کر کے اور ہیلمٹ بھی کر کے اور لائٹ لگاتے ہوئے جو وسیلہ کیا جاتا ہے اس کے اندر۔ تو فرمایا کہ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے غور کیا، فکر کیا اور اپنے اپنے اعمال پر نظر ڈالی اور اس کے بعد ایک آدمی نے اٹھ کر کے اللہ رب العزت سے مناجات شروع کر دی، دعائیں شروع کر دی کہ اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں ایک غریب آدمی تھا، میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی سوائے بکریوں کے، چند بکریاں تھیں۔ اے اللہ، میرے گھرانے کے آنکھے اہل و عیال کا، میرے خاندان کا گزارا ان بکریوں کے اوپر ہوتا تھا، اس کے دودھ کے اوپر ہوتا تھا۔ ایک دفعہ میں ان بکریوں کو چرانے کے لیے دور نکل گیا، چارے کی تلاش میں بہت آگے نکل گیا اور رات کو آنے کے لیے دیر ہو گئی، اور جس وقت میں رات کو دیر سے واپس گھر ہوتا تو میرے پہنچنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میرے پورے جو ماں باپ تھے وہ انتظار کرتے کرتے سو گئے، بچے جاگ رہے تھے اور دھوپ سے گئے اور پلک رہے تھے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی سوائے دودھ کے۔ میرا معمول یہ تھا کہ جب میں واپس آتا سب سے پہلے جب دودھ نکالتا تو اپنے ماں باپ کے خدمت میں دودھ پیش کرتا اور وہ جب سیراب ہو جاتے اس سے جو بچتا تو پھر میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا، بیوی کو دودھ پلاتا، اور اس سے بھی جو بچ جاتا تو پھر آخر میں خود پی رہتا۔ اس رات جب میں واپس آیا تو ماں باپ جو ہے وہ بھوکے سو گئے۔ مجھے بڑا افسوس کہ میرے ماں باپ بوڑھے شہید والدین میرا انتظار کرتے کرتے اور بھوکے پیاسے سو گئے۔ اب میں نے دودھ نکالا اور دودھ نکال کر کے پیالے کے اندر اس کو لے کر کے ماں باپ کے سرانے پہ کھڑے ہو گئے۔
بچے روتے رہے، میں نے بچوں کو دودھ پیش نہیں کیا کہ پہلے اپنی امی جان کو، ابا جان کو دودھ پیش کر دو اور اس کے بعد بچوں کو دودھ دو. اور میں نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ بوڑھے والدین ہیں، ان کو تکلیف ہی نہ ہو، ان کے دین کے اندر آرام کے اندر خلق پیدا ہو. یہ اسلام کی تعلیمات کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، خاص طور پر إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اسلام نے اپنے ماننے والوں کی تعریف دی کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف بھی مت کرو، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات مت کرو. تو اس نے اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کو آواز نہیں دی، ان کو جگایا نہیں، نیند سے بیدار نہیں کیا کہ ان کی آرام کے اندر، ان کی راحت کے اندر خلل نہ پیدا ہو جائے. انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور اس وقت ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیٹا جو ہے وہ سرہانے میں موجود ہے اور دودھ کا پیالہ ہاتھ کے اندر. جو ہی وہ بیدار ہوئے فوراً میں نے اے اللہ وہ دودھ ماں باپ کے سامنے پیش کیا، انہوں نے اس دودھ کو نوش کیا اور میرے لیے دعائیں کی. اے اللہ یہ میرا جو عمل تھا صرف تیری رضا کے لیے تھا، اس کے اندر کوئی ریاکاری نہیں تھی، کوئی دکھلاوا مقصود نہیں تھا. اگر تیری بارگاہ میں میرا یہ عمل مقبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. حدیث کے اندر آتا ہے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی اس دعا کے بعد اللہ نے اس کتاب کو تھوڑا سا سرکا دیا اور 1/3 جو ہے وہ کتاب صرف گئی اپنی جگہ سے اور تھوڑا سا راستہ کھلا، باہر سے ہوا اور باہر کی روشنی جو ہے وہ انہیں پہنچنی شروع ہو گئی. اب تھوڑی سی دھارت تھوڑی مفید پیدا ہو، اب دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ میں غریب آدمی تھا، میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے تھے، لیکن میں غریب تھا، وہ امیر تھے، میں نکاح کا پیغام بھیج نہیں سکتا تھا. تو اس لیے تنہائی کے اندر ایک مرتبہ میں نے اپنی اس شہزاد بہن سے اپنا مقصد خطا بیان کیا. مطلب یہ تھا کہ میں بدکاری کے اندر مبتلا ہوں. اس نے شرط دی کہ اگر تم 1000 سکے سونے کی جمع کر کے لاؤ تو پھر تمہارا مقصد پورا ہو سکتا ہے. میں دیوانہ تھا، کئی برس مزدوری ہوئی، 1000 سکے جمع کیے اور پہلی میں بند کر کے راج آ کے اس کے سامنے رکھ دیے اور کہا کہ تمہاری شرط پوری ہو گئی، اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس نے کہا جو شرط تھی میری وہ پوری ہو گئی. ہم تنہائی کے اندر گئے، یہ تیرے سوا کوئی ہمیں روکنے والا نہیں تھا، کوئی منع کرنے والا نہیں تھا، ہم جو چاہتے کرتے جس طرح چاہتے کرتے. جب میں نے بالکل ارادہ کیا بدکاری کا، اپنا منہ کالا کرنے کا، تو اس عورت نے کہا کہ یا رجل اتق اللہ، اے آدمی اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف تھا اور اس گناہ سے باز آ جا. کل قیامت کے دن ہمارا یہ گناہ کھل جانے والا ہے، سامنے آ جانے والا ہے. اس نے جو ہی یہ لفظ کہا میرے کو کب کبھی تاری ہو گئی، لرزہ تاری ہو گیا. میں نے وہ تھیلی بھی وہیں چھوڑی اور فوراً توبہ طائب ہو کر کے وہاں سے دور ہو گیا اور میں نے کہا کہ آئندہ کبھی گناہ کے قریب نہیں جاؤں. ایک اگر میرا یہ عمل تیرے ہاں مقبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. حدیث میں آتا ہے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 خطاب اور صرف گئی. اب تیسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اللہ رب العزت کے سامنے مناجات کی کہ اللہ میں نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں کو مزدوری کے لیے اپنے یہاں جمع کیا. لوگ دن بھر کام کرتے رہے، شام کے وقت ایک آدمی اپنے اجرت اور مزدوری چھوڑ کر کے چلا گیا، باقی نے اپنی اجرت مزدوری لے لی، ایک آدمی چلا گیا اور پھر واپس نہ آیا. اللہ اس کی جو اجرت تھی، مزدوری تھی، میں نے اس کو ضائع نہیں کیا اور میں نے اس کو تجارت کے اندر، بزنس کے اندر لگا دیا. اس اجرت سے 100 روپوں سے میں نے کچھ بکریاں خریدی اور ان کا دودھ بیچا اور پھر اس سے آگے بکریاں جو وہ بڑھ بھی گئی، یہاں تک کہ پھر میں نے کچھ گائیں خریدی
اور پھر کچھ اونٹ خریدے اور پھر ان کا گلا بنتا گیا، ریور بنتا گیا، اور ہوتے ہوتے میں نے کچھ باغات خریدے، کچھ زمینیں خریدی، اور اس کی وہ مزدوری کی وجہ سے وہ کام جو ہے آگے بڑھتا گیا، کئی برس گزر گئے۔ کوئی یقین نہیں تھا کہ وہ آدمی دوبارہ آئے گا، کہ ایک مرتبہ اچانک وہ آدمی ظاہر ہوگا، میرے پاس آیا اور کہا کہ آدمی میں نے فلاں زمانے کے اندر فلاں سال تمہارے پاس مزدوری کی تھی، آج میں مجبور ہوں، اپنے اجرت اور مزدوری لینے کے لیے آیا ہوں، اور میری اجرت میری مزدوری جو ہے وہ مجھے دے دے۔ میں نے کہا کہ جو کچھ بھی سب کچھ تیرا ہے میری مزدوری، یہ گائے ہیں، یہ بکریاں ہیں، یہ لیبر ہیں، یہ اونٹ ہیں، یہ باغات ہیں، یہ زمین ہے، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ مذاق مت کرو، ہنسی مت کرو، میں اپنی اجرت اور مزدوری لینے کے لیے آیا ہوں، اور یہ سب کچھ میری اجرت نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ سب تمہاری اجرت ہے، یہ تمہاری مزدوری کا عزت ہے کہ میں نے اس کو کام کے اندر لگایا، تجارت کے اندر لگایا، اور آج اس سے اتنا مال بن گیا ہے، اور پھر میں نے اس کو اس کے لیے آمادہ کیا، اور جو کچھ میں نے کمایا تھا وہ سب اس کے حوالے کر دیا، میرے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ یہ اللہ میرا یہ عمل صرف نہیں رضا اور مزدوری کے لیے کہ میں نے اس کی اجرت باری نہیں، اور اس کی اجرت کے اندر بدیانت نہیں، اور جو کچھ اس سے حاصل ہوا سب میں نے اس کے سپرد کر دیا۔ اگر تیرے ہاں میرے یہ عمل مقبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ حدیث میں آتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی، اور وہ پوری چٹان میں وہاں سے سر سے گئی، اور ان کا راستہ جو ہے وہ کھل گیا، اور ان تینوں آدمیوں کو نجات دی۔ اب ان دونوں احادیث کی غور فرمائیں۔ پہلی حدیث کے اندر جو اعمال کا ذکر ہوا کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں، اور اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین مثالیں بیان فرمائی، بظاہر معمولی عمل کہ ایک آدمی جو ہے وہ زنا سے بچتا ہے، اس کے اوپر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ گناہ سے، زنا سے، بدکاری سے بچا۔ ایک آدمی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اس کے ذمہ لازم ہے، فرض ہے اس کے ذمہ کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ ایک آدمی کسی کی امانت واپس لوٹاتا ہے، اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ امانت کو واپس کرے۔ بظاہر معمولی اعمال ہے، لیکن یہ اعمال کیے گئے تھے کس کے ساتھ؟ اخلاص کے ساتھ۔ تو اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان اعمال کو قبول کیا، اور وہ ان کی دنیا کے اندر نجات کا سبب دیا گیا۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الناس كلهم هالكون الا العالمون، کہ سارے انسان تباہ و برباد ہو جانے والے ہیں، بچے کے وہ علم والے ہیں، اور پھر علم والے بھی برباد ہو جانے والے ہیں، بچے کے وہ جو علم کے اوپر عمل کریں گے۔ والعاملون كلهم هالكون الا المخلصون، اور عمل کرنے والے بھی برباد ہو جانے والے ہیں، بچے کے وہ کہ جو اپنے عمل کے اندر اخلاص کرتے ہوں، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اور نام محمود نہ ہو۔ لیکن اس کے ساتھ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ایک جملہ اور مزید فرمایا، فرمایا والمخلصون علی قدر العظیم، کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے یہ ہمت دی ہے، توفیق دی ہے کہ وہ اعمال کرتے ہیں، ان اعمال کے اندر ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، اور وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، لیکن پھر وہ بھی اپنے اخلاص کے اوپر کہیں غرور کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں تکبر کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہم تو بڑے عمل کرنے والے ہیں اور ہماری عمل کے اندر بڑا اخلاص ہے۔ اور میں وہ بھی بڑے خطرے کے اندر اخلاص والے بھی جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے بغیر اخلاص کے، وہ بھی آخری وقت تک خطرے کے اندر، جب تک کہ موت نہ آ جائے، جب تک کہ خاتمہ اخلاص کے اوپر نہ ہو، خاتمہ ایمان کے اوپر اور اخلاص کے اوپر نہ ہو، تو مرتے دم تک خطرہ ہے، مرتے دم تک ڈرتے رہیں، اس لیے کہ انسان کا کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ کر لے اور اتنی اخلاص کے ساتھ عمل کیوں نہ کر لے، مدار نجات فرمایا کہ وہ انسان کا عمل نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل۔ اللہ رب العزت چاہیں گے اپنا فضل فرمائیں گے تو انسان کو نجات نہ دیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کرنا ہے حدیث کے اندر، بنی اسرائیل کا،
اور میں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا، عبادت کرنے والا، اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اس کے دل کے اندر ایک مرتبہ خیال پیدا ہوا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، لیکن گھر کی ضروریات ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، اور گھر بار ہے، کاروبار ہے، کھیتی باڑی ہے، تجارت ہے، تو اس لیے اللہ کی عبادت کے لیے پورا وقت نکال نہیں سکتا۔ تو ان تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر کے میں کسی بیابانی کے اندر، کسی جنگل کے اندر چلا جاتا ہوں تاکہ پورا وقت اللہ کی عبادت کے اندر گزر سکے۔ جو پہلی شریعت ہے، تینوں شریعتوں کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ انسان سب کو چھوڑ دے اور کسی بیابانی کے اندر جا کر کے وہاں پہ کھانا بنا لے اور اللہ کی عبادت کے اندر لگ جائے، اسے رہبانیت کہا جاتا ہے۔ رہبانیت کی میرے مسائل کے اندر اجازت، لیکن اسلام کے اندر میں رہبانیت اصل اسلام کے اندر رہبانیت کی اجازت نہیں ہے کہ انسان سب کو چھوڑ دے اور کسی ڈیرے کے اندر، کسی پہاڑ کے اندر جا کر کے بسیرا کر لیا۔ بلکہ اسلام نے فرمایا کہ تم اپنے دنیا کے کام میں یہ بھی ساتھ کرو، اپنے بچوں کی اوپر برس کرو، اپنے رشتے داروں کی بھی حقوق ادا کرو، پڑوسیوں کی بھی حقوق ادا کرو، اور ان تمام کاموں کو کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے اندر زہر آ جائے۔ تو فرمایا کہ کے اندر خیال پیدا ہوا اور اس نے اس خیال پر عمل کرتے ہوئے سب کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، کھیتی باڑی کو چھوڑ دیا، اور دور سمندر کے اندر جا کر کے ایک ٹیلے کے اوپر اس نے جا کر کے وہاں پر اس نے ایک چھپر سے ڈال دیا اور وہاں پر اللہ کی عبادت شروع کرتا۔ اب کڑوا سمندر ہے اور اس کے اندر ایک ٹیلا ہے، وہاں جا کر کے اس نے جب اللہ کی عبادت شروع کی تو ظاہر انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، کھانے پینے کا انسان کا تاج، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے انتظام فرما دیا اس ٹیلے کے اوپر کہ اس کھارے سمندر کے اندر اس ٹیلے کے اوپر اللہ نے اس کے لیے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور اس کے کھانے کے لیے اللہ نے وہاں پر ایک انار کا درخت جو ہے وہ اگا دیا۔ اب اس کے اوپر بہترین قسم کے انار، انتہائی اعلیٰ قسم کا انار جو ہے وہ اس کے اوپر لگنے لگے، ذائقہ دار، رسدار اور ٹھنڈا پانی، میٹھا شریف پانی کو اللہ تعالیٰ پینے کے لیے دے دے۔ اس عابد کا یہ معمول تھا کہ روزانہ ایک کٹورا جو ہے وہ پانی کا لے کر کے پی لیتا، ایک دانہ انار کا کھا لیتا، اور رات دن اللہ کی عبادت کرتا، نہ رات کو آرام کرتا نہ دن کو۔ اسی طریقے سے عبادت کرتے کرتے 500 سال گزر گئے۔ 500 سال کے بعد جب اس کی موت کا وقت آیا، اس نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی اور میں نے 500 سال تیری عبادت کی، اب میری موت کا وقت ہے تو موت اس حالت میں آئے کہ میں سجدے کی حالت میں ہوں اور میری روح نکل جائے، اور پھر قیامت تک میرے جسم کو تو محفوظ رکھنا، محفوظ فرمانا، تاکہ میں قیامت تک تیرا شکر گزار بندہ اور سجدہ گزار بندہ، عبادت گزار بندہ سمجھ جاؤ، اور یوں ہو کہ گویا میرے ساری زندگی قیامت تک کا جو عرصہ ہے یہ تیری عبادت کے اندر گزرا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عابد کی دعا کو قبول فرما دی، سجدے کی حالت کے اندر اس کا انتقال ہوا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب بھی اس کا جسم محفوظ ہے اور وہ سجدے کی حالت کے اندر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے اور لوگوں کے عقیدے کی حفاظت کے لیے جہاں پر اس کی باڈی ہے وہاں کے گرد بڑے بڑے گھنے جنگلات ہیں، درخت پیدا فرما دیے ہیں، جھاڑیاں پیدا فرما دیے ہیں، اور کوئی آدمی وہاں جاتے ہوئے گھبراتا ہے، اس کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ جہاں پھر خبر دیکھی وہاں پہ جا کر کے پیشانی دیکھنا شروع کرتا ہے، وہاں جا کر کے اپنے مرادیں ہوئے وہ مانگنی شروع کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہیں بھی کہیں گد ہے اس کی خبر بنی ہوئی ہے، موتا خبر، کہیں کوئی مرغ ہے اس کو خبر کیا ہوا ہے، اسے مرادیں مانگی جاتی ہے، تو انسان جو وہ شرک کی طرف ہاتھ پھٹ جاتا ہے، چادریں چڑھانی اور جا کر کے نظر و نیاز چڑھانا اور وہاں سے مرادیں مانگنی شروع کرتے ہیں۔ تو
تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت فرمائی کہ کہیں لوگ اس کو اس سجدے کی حالت میں دیکھ کر کے اس کو معبود نہ بنا لیں اور اس سے مرادی مانگنے سے شروع کر دیں. تو اللہ نے اس کی حفاظت کی ہوئی جگہ جو ہے فرمایا کہ بڑے بڑے جنگلات پیدا کرتی ہیں, درخت پیدا کرتی ہیں اور انسان وہاں جاتے ہوئے گھبراتے ہیں. اب اس وقت اس عابد کا انتقال ہوا تو مرنے کے بعد ہر ایک مومن کی روح کو اللہ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. اس کی روح کو پیش کیا جائے اللہ کے ساتھ پیش کی ہوئی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتوں سے فرمایا کہ اس بندے کو جنت کے اندر اونچے و اعلیٰ مقام دے دو اور ہم نے اپنے خود و کرم سے اس بندے کو جنت عطا کرنا اور دوزخ سے بچانا. اب جب اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ میں نے اپنے فضل و کرم سے اس کو جنت سے دے دی, اس بندے کے دل کے اندر, اس عابد کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا, ایک وسوسہ پیدا ہوا کہ دیکھو میں نے اپنا سب کچھ چھوڑا, گھر بار چھوڑا, بیوی بچوں کو چھوڑا اور 500 سال تک میں نے اللہ کی عبادت کی اور خالص اللہ کی رضا کی عبادت کی, کوئی دکھلاوا نہیں تھا, کوئی ریاکاری نہیں تھی. اللہ رب العزت نے پھر بھی فرمایا کہ اے بندے جا, میں نے اپنے فضل و کرم سے مجھے بخش دیا اور جنت عطا فرمایا. میرے حوصلے کے لیے کہہ دیا تھا کہ اے بندے تو نے اتنی عبادت کی اور میں نے تیری عبادت میں اس مجھے بخش دیا. اللہ تو علیم بذات الصدور ہے, وہ تو دلوں کے وسوسوں کو خیالات کو جانتا ہے. اللہ نے فرمایا فرشتوں سے اے فرشتے کو دوزخ کی طرف لے جاؤ, لیکن دوزخ کے اندر داخل نہیں کرنا, دوزخ سے 500 سال کی مسافت کی وہ لے جا کر کھڑا کرتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے لے کر کے ہمیں دوزخ سے 500 سال کی مسافت کی عمر سے لے کر کے کھڑا کر دیا گیا اور دوزخ کی طرف سے ایک ہوا کا جھونکا آیا, گرمائش کی ایک لہر آئی, تپش آئی اور اس کی وجہ سے اس قدر اس کی حالت بگڑی کہ وہ پانی نکالنے لگا اور اس کو یوں محسوس ہوا کہ اس کی سانس بھی بند ہو رہی ہے اور اس کا جسم جو ہے وہ خشک ہو گیا پیاس کی شدت کی وجہ سے. تو فرمایا کہ دیر سے ایک ہاتھ کا مداد ہوا اور اس ہاتھ کے اندر جو ہے پانی کا ایک کٹورا تھا, یہ اس کی طرف لمبا اور کہنے لگا کہ مجھے اے اللہ کے بندے یہ پانی دے دو. دیر سے آواز آئی کہ یہ پانی تو ملے گا لیکن اس کی قیمت ادا کرنی ہے, اس نے کہا کیا قیمت ہے؟ تو آواز آئی کہ یہ پانی کا کٹورا اس آدمی کو مل سکتا ہے کہ جس نے 500 سال خالص اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے عبادت کی ہو اور اس کے اندر کوئی ریاکاری اور دکھلاوا نہ. اس نے فوراً کہا کہ میرے پاس ایسی عبادت موجود ہے اور میں وہ عبادت دیتا ہوں, مجھے یہ پانی کا کٹورا اللہ کے لیے دے دے. وہ پانی کا کٹورا سے دے دے, اس نے پانی دیا, جان آئی. اللہ نے فرشتوں کو فرمایا کہ اسے واپس لے آیا. پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پیشی ہوئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے بندے جو عبادت لے کر کے آیا تھا اس کی قیمت مجھے خود مقرر کر دی کہ ایک کٹورا پانی ہے. ہم نے نہیں کہا, تم نے خود اس عبادت کی قیمت لگائی 500 سال عبادت کی کہ اس کی قیمت ایک کٹورا پانی ہے. اب تو نے عبادت دے دی, ہم نے تمہیں پانی اس کے بدلے میں دے دیا. اب بتاؤ حساب ہو کہ وہ جو 500 برس تک 500 سال تک روزانہ کو ایک کٹورا پانی کا پیتا رہا اس کے بدلے میں کیا دے رکھا ہے؟ 500 سال تک روزانہ کو انار کا دانہ کھاتا رہا اس کے بدلے میں کیا عبادت دے کر کے آیا؟ اور 500 سال تک جو تو نے عبادت کی اس کی توفیق ہم نے تو نہیں دی, اس توفیق کے بدلے میں کیا عبادت دے کر کے آیا؟ جو تیرا سانس چلتا رہا, ہماری آواز کے اندر تو سانس چلتا رہا, اس سانس کے بدلے میں کیا عبادت دے کر کے آیا؟ تیرے بدن کے اندر جو قوت اور طاقت رکھی ہم نے اس قوت اور طاقت کے بدلے میں کیا عبادت دے کر کے آیا؟ اب اس نے کہا کہ اللہ بے شک تیرے فضل کے اوپر اور تیرے کرم کے اوپر نجات ہے, کسی کی عمل کو کسی کی عبادت ہے وہ نجات حاصل اور ذریعہ نہیں بنتا. اس لیے فرمایا کہ والمخلصون علی قدر العمل, اخلاص کے ساتھ جو عمل کرو, ریاکاری کے ساتھ نہ ہو, جو عمل دکھلانے کے ساتھ نہ ہو, خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو, پھر بھی ڈرتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ نجات جو ملے گی وہ اللہ کے فضل سے ملے گی.
اس لیے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا لا ينجي احدكم عمل کہ تم میں سے کوئی کسی کو عمل کا جو نجات نہیں دلا سکتا. ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو بھی آپ کا عمل نجات نہیں دلا سکتا. آپ نے ساتھ فرمایا کہ لا الا ان تغمدنی اللہ برحمتی، میرا عمل مجھے